آج ایک خاتون نے انٹرویو دیا جی، عورت مارچ کی حمایتی خاتون اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ پاکستان میں اور اسلام میں عورت کی عزت نہیں اور عورت کو تحفظ نہیں ہے۔ اور بڑی حیرانی ہوئی اس بات پہ کہ شاید آپ نے دنیا بھر کی اسٹڈیز، دنیا بھر کی ڈگریز حاصل کی ہیں، لیکن آپ نے اگر نہیں پڑھا تو صرف اور صرف ایک اسلام کو نہیں پڑھا۔ اگر آپ کاش پڑھ لیتی تو اس طرح کی حماقت کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوچ ضرور لیتی۔ آپ قرآن حدیث یا کسی چیز کو بھی شاید نہ مانتی ہوں، لیکن کم از کم آپ ہسٹری تو پڑھیں گی نا۔ ہسٹری، جو بندہ قرآن اور حدیث کسی چیز کو نہیں مانتا وہ ہسٹری پڑھتا ہے، تو ہسٹری کو پڑھ کے ہی آپ ایمانداری سے بتائیں کہ پاکستان تو چلو 70-75 سال پہلے کی بات ہے، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی اس دنیا میں عزت کیا تھی؟ عرب کے لوگ عورت کو، بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کرتے تھے، اس نیت سے کہ یہ بیٹی ہوئی ہے ہماری، اور ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے کہ آج بیٹی ہوئی ہے اور کل کو پھر داماد بھی ہوگا۔ اس کو ایک منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت جس کو جینے کا حق اللہ نے دیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کی جان لو، اسے دفن کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی پال کے اس کو جوان کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور پھر اسلام نے ہی عورت کو ایک ماں کا درجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسلام سے پہلے جو حالات، جو معاشرے میں اس طرح کی توہمات پھیلی ہوئی تھی، ان کو بدلنے والا اسلام، اور اس اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان، جس میں آپ رہیں بھی اور کھائیں بھی اس کا اور منافقت بھی اس کے ساتھ کریں، اور کتنی بے حیائی والی یہ بات ہے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ، عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جو ایک مخصوص طبقہ ہے صرف۔ پاکستان کی باحیا اور باپردہ عورتیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ یہ صرف ان کا ایک مین ایجنڈا ہے، فیمنسٹ قسم کی، سیکولر لبرل قسم کی عورتیں جو اس طرح کے بیانات دیتی ہیں۔ لیکن اس سے پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کاش اگر ان کا اسلام سے تعلق ہوتا تو یہ اس چیز کو سمجھتی کہ اگر آج کوئی گورا انگریز بھی عورت کی عزت کر رہا ہے نا اپنے ملک میں، تو یہ تمیز اس نے اسلام سے ہی سیکھی ہے۔ اسلام سے پہلے، آنے سے پہلے تو عربوں میں، دنیا بھر میں عورت کی عزت کیا تھی؟ زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو، اسی وجہ سے کہ معاشرے میں ہماری عزت کوئی نہیں رہے گی، کل کو ہمارا داماد ہوگا، ہم اس کی شادی کریں گے، اس کو منحوس، اس کو ایک شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اور لیکن جس دین نے، جس اسلام نے آپ کو عزت دی، آج آپ اسی کے سائبان کے نیچے بیٹھ کے اسلام پہ اٹیک کریں تو پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس وجہ سے اس پاکستان میں، کم از کم اس پاکستان میں ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے، ایسے لوگوں کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلتی ہوئی، غلط فہمیاں چھوٹی بچیوں میں، اسکول کالجز کی لڑکیوں میں پھیلتی ہوئی باتیں اور اس قدر اس لیول تک چلی جائے گی کہ پھر جو ہے وہ ختم نہیں کر پائیں گے ہم۔ اس وجہ سے جو ابھی بھی پاکستان میں کچھ فہم رکھنے والے لوگ ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، بجائے ان کو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے، ان کو اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ دور کی بات تو نہیں، لیکن پاکستان کے اندر ابھی بھی جو سوشل میڈیا یا ٹی وی ڈراماز لگتے ہیں، ان میں بھی عورت ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اس ملک میں تو عورت قبر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ڈائلاگز جب آپ دیتے ہیں، اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی فی البدیہہ یا اچانک سے اس نے بول دیے، یہ ایک باقاعدہ سینسر سے گزر کر فلٹریشن ہو کے یہ ڈائلاگز آتے ہیں، تو یہ پورا پری پلاننگ کے ساتھ ان کو آپ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک اسلام کو ماننے والے اور اس پاکستان کے محافظین، اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، آپ کا یہ ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پھر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے، ایسے لوگوں کی پکڑ کی جائے جو سراسر اسلام کی اساس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اسلام کی قدر، اسلام کی عزت وہی کرے گا جو اس کو دل سے مانتا ہے۔ اب جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو دل سے بلا بیٹھے ہیں نا، اس لیے اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ دراصل پاکستان پہ اٹیک جو ہے وہ اس کے قانون پہ، اور قانون وغیرہ اسلام پاکستان کا بننا یہ سارا اسلام کی وجہ سے ہی تھا۔ اگر آپ اس ملک میں آئیے، ہاں اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل، کچھ اندرونی مسائل ہیں اس ملک میں، تو اس طرح تو نہ ہائی لائٹ کریں ان کو کہ آپ لوگوں کے لیے تماشا بنائیں۔
لوگوں کے لیے اس کو سرعام آپ واہیاتی پھیلاتے پھر